عالم برزخ میں وہ روحیں بھی موجود ہیں، سمجھنی اب آپ نے بات یہاں ٹیکنیکل ہونا چاہیے، جو آج سے 200 سال بعد مرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت کے زمرے میں رہتے ہوئے اس کی گرفت ہے۔ نیک روحیں، نیک لوگوں کی روحیں واقعتاً کسی بھی مقام پہ نیند میں کسی بھی مقام پہ جانے کی اجازت ہوتی ہے نیک لوگوں کی روحوں۔ اچھا دریاب بھائی، اب ایک اور بڑا اہم سوال، یہ پوڈ کاسٹ جو لوگ بہت توجہ سے سن رہے ہیں اور ان کو تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہوں گی، کیونکہ دریاب بھائی کی گفتگو کو بہت حاضر دماغی سے سننا پڑتا ہے۔ لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی آپ نے کہا تھا، اور یہ بہت ساری کتب میں بھی میں نے پڑھا ہے، کہ جب ویسے تو ہماری روحیں زمین سے پہ آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھیں، اور پھر جب ہماری دنیا سے یہ انتقال ہوگا تو روح عالم برزخ میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن نیند کے درمیان جو موت صغریٰ ہے، اس وقت جو روح پرواز کرتی ہے، روح تو نکل گئی، تو اب ارواح سے وہ آ چکی ہے، برزخ میں ابھی اس نے جانا نہیں ہے، تو اس دوران اس کا کہاں قیام ہوتا ہے؟ وہ جتنی دیر کے لیے ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہاں جاتی ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے کہا نا عالم ارواح، عالم ارواح کوئی ایک مقام نہیں ہے، اچھا، یعنی اسپیس پہ میجر نہیں کیا جا سکتا، وہ ٹائم میں ڈھونڈا جا سکتا اچھا، ہے، ٹائم میں ڈھونڈا جا سکتا، اس لیے اس کو عالم ارواح کہہ رہے ہیں۔ وہ وقت تب ایگزسٹ کرے گا جب ارواح اپنے بدن سے جدا ہو جائے گی، اور موت سے قبل جدا ہو جائے گی۔ موت کے بعد تو اس کا سفر ہی برزخ ہے اور آگے حشر ہے۔ اچھا، موت سے پہلے جب وہ جدا ہوگی، جب میں سوؤں گا تو عالم ارواح ریکریٹ ہو جائے گا۔ ہم جب نیند میں لوگ ہوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں، والدین اگر حیات نہیں ہیں، کوئی بہن بھائی، کوئی دوست، اب موت کے بعد والی جو روح ہے وہ چلی گئی برزخ میں، ٹھیک ہے، اور جو موت صغریٰ ہے اس کی جو روح ہے وہ چلی گئی ارواح میں، ٹھیک ہے، عالم ارواح میں۔ لیکن جب وہ نیند کی حالت میں ان اپنے فوت شدگان کو دیکھتا ہے یا ان سے ملتا ہے، تو یہ تو دو ڈیفرنٹ ٹائم زون کے اوپر ہیں یا دو ڈیفرنٹ ڈیسٹینیشن پہ ہیں، یہ کیسے مل لیتے ہیں؟ کتنے مزے کا سوال۔ اب میرے پاس ایک بلیک بورڈ ہوتا ہے نا، تو میں آپ کو یہ جو گورو نے آج کل سائنس نے ٹائم ڈائلیشن اور ٹائم بینڈنگ کی تھیوری نکالی ہے نا، آپ نے وہ بڑی خوبصورتی سے سوال میں ڈال دی ہے۔ کیسے؟ عالم ارواح میں وہ روحیں بھی موجود ہیں جو آج سے کوئی 200 سال بعد آنی ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، یہاں تک ایگری، جو 200 سال بعد آنی ہیں۔ عالم برزخ میں وہ روحیں بھی موجود ہیں، سمجھنی اب آپ نے بات یہاں ٹیکنیکل ہونا چاہیے، جو آج سے 200 سال بعد مرنی ہیں۔ اب کمپلیکیٹ کر رہا ہوں، جی ٹھیک ہے، سمجھ یہ ٹرانزیشن ہے، آنی ہے، ایک ان کی پیدائش ہوئی، پھر دوبارہ پھر وہ جائیں گی، اور وہ 200 سال کا پیریڈ ہے۔ نہیں، میں ریپیٹ کرتا ہوں، میری روح برزخ میں ابھی ایگزسٹ کرتی ہے، میں مر چکا ہوں۔ 3 سٹیجز ہو گئی نا، ارواح سے نکلی، دنیا میں آئی، اور برزخ میں چلی گئی۔ اس سارے سپین کو ہم لے رہے ہیں زندگی، اس کو ہم کہتے ہیں زندگی، ٹھیک ہے، لیکن یہ زندگی ہم لوگوں کے لیے ہے جو وقت کی قید میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو وقت کی قید سے جدا کرتا ہوں، اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں لوگ دکھا رہے ہیں، جہنم میں لوگ دکھا رہے ہیں۔ کون لوگ؟ جو آ کے مر چکے ان کے دور سے پہلے، اور جو آ کے مرنے ہیں ان کے دور کے بعد، ٹھیک ہے، وہ سب ایک جگہ کیسے پائے جاتے ہیں، جبکہ وہ ایک اور جگہ پہ ابھی کچھ ان میں سے ہیں، کچھ قبروں میں ہیں، کچھ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، رائٹ؟ اس کا مطلب ہے یہ 2 لوگ ایک وقت میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، 2 وقت میں ایگزسٹ کر رہے ہیں۔
اب آپ نے پوائنٹ سمجھنا ہے. اب ہاں تھوڑی دیر کے لیے میں واپس آپ کے پہلے سوال پہ آتا ہوں, تو دونوں ریلیٹ ہو جائیں گے. شب معراج والی اس ریفرنس سے کیسے؟ ذریعہ ہاشمی آج آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. ٹھیک ہے. اصل میں ذریعہ ہاشمی فوت ہو چکے ہیں. اصل میں ذریعہ ہاشمی کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے بھی فوت ہو چکے ہیں. تبھی تو آقا علیہ السلام نے ان کو جنت میں دیکھ لیا تھا. میں خوش گمانی رکھ کے جنت کا ریفرنس دے رہا ہوں. اللہ کبھی بھی مجھے یا ہمارے بچوں کو, کسی کو ہم میں سے جہنم میں نہ ڈالے. دعا کرنے میں کیا حرج ہے, جاننا تو ہے لیکن دعا کرنے میں کیا حرج ہے, اللہ تعالیٰ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. آقا علیہ السلام نے جو لوگ جنت میں دیکھے ہیں وہ موت سے جانے کے بعد دیکھے ہیں, تو ان میں بھی تھا. تو اس کا مطلب ہے ذریعہ ہاشمی مر چکا ہے اس وقت کے لیے جس وقت پہ جنت بھری ہوئی ہے. آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قید سے آزاد کر کے شب معراج پہ وہ وقت بھی دکھا دیا. اب آپ پوائنٹ سمجھیے گا, آقا علیہ السلام وقت سے ڈیٹیچ کیے گئے ہیں اور وقت سے مبرہ ایک ایسی جگہ پہ, ایسے مقام پہ لے کے گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو, کہ ان کو جنت میں جب لوگ دکھائے تو آقا علیہ السلام نے جنت والے لوگوں کو پہچانا بھی, سو کے واپس آ کے ان کو نام لے کے بتایا کہ میں نے فلاں کو جنت میں دیکھا, اپنے میرے گھر کے ساتھ فلاں کا گھر دیکھا, یہ دیکھا. وہ جو بھی حیات ہیں. اب کہنے کا مطلب کیا ہے, میں اور آپ اصل میں جا چکے ہیں. چونکہ ہم اس وقت کی قید میں ہیں, تو جب تک ہم وہ سارا منظر دیکھیں گے نہیں اور اپنی اپنی موت دیکھیں گے نہیں, تب تک ہم اس وقت کی قید سے آزاد نہیں ہوں گے. اصل میں یہ سارے معاملات کب کے ہو چکے, تبھی تو جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کھول کے سب کچھ بیان کرتے ہیں کہ اور اس دن ہم یہ کریں گے, وہ سب کچھ کریں گے, جلائیں گے, تو وہ اتنے وثوق سے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں نظر آ سکتی یہ چیز. اللہ تعالیٰ تو وقت کی قید سے, ہر قید سے آزاد ہے. وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کریں گے.